اچھا کنڈی صاحب بتائیے گا کہ کس طرح سے سیاست میں انٹری ہوئی, آپ کا سیاسی کریئر کیسے سٹارٹ ہوا, آپ ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر بنے قومی اسمبلی کے, یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو گورنر بنایا گیا, یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا؟ مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا, میں خود ہی آیا تھا. صحیح, اور آپ کی لک بھی تھی نا. دیکھیں ہاں بالکل اس میں لک کافی کاؤنٹ کرتی ہے. میں ایجوکیشن کے لیے باہر گیا تھا, میرے والد صاحب پالیٹکس میں رہے ہیں, میرے نانا رہے ہیں, میرے فیملی کے اور ممبرز بھی رہے ہیں. میرے جو والد صاحب کے دادا تھے, ہی واز دی فرسٹ ڈپٹی اسپیکر آف کے پی اسمبلی ان 1932. اس پہ پھر میرے خود اپنا شوق تھا. میں جب تو یہ آپ کی بلڈ لائن میں جب واپس آیا لنڈن سے اور الیکشن آ گئے 2002 کے, تو میرا پہلا میں بس ابھی آئے تھا, 1-2 مہینے ہوئے تھے الیکشن آ گئے, اور I contested نیشنل اسمبلی الیکشن. اینڈ یو وون. No, I lost that election. صحیح. اس وقت تو MMA کا ایک ریل آیا ہوا تھا, بٹ I was the highest vote taker in PVP in KP. پھر مجھے پارٹی نے, محترمہ شہید نے مجھے ڈویژن پریزیڈنٹ بنایا پارٹی کا. پھر میں نے الیکشن جیتا. پھر وہ بھی ایسا ہوا کہ میم جب اوتھ لے رہے تھے تو میرے پاس خورشید شاہ اور میں گیلانی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کا جا رہے تھے. تو گیلانی صاحب کو میں نے بتایا کہ میں کہ اخبار میں آج یہ لکھا ہوا ہے کہ شاید مجھے ڈپٹی اسپیکر بنا رہے ہیں اور فیملی میرے کو اسپیکر بنائے. کہتا ہے گیلانی صاحب بڑے جو ہے وہ گہرے ہیں پولیٹیشین, میرے ان کے ساتھ بڑا کافی ان کے ساتھ جو ہے وہ قربت ہے. انہوں نے کہا اچھا, میں کہا جی. تو ہم نے جب الف لیا تو میرے پاس جو ہے وہ وہی موقع تھا جب کوئی خاتون پہلی اسپیکر بنی تھی قومی اسمبلی 2008 میں. تو میرے پاس میں اب وہ ہم حروف تاج کے ساتھ بیٹھے ہوتے کہ فہمیدہ مرزا ایف سے تھی, فیصل بھی ایف سے تھا, فیصل صالحات ہمارے درمیان, فیصل صالحات ہمارے درمیان بیٹھا ہوا تھا. تو خورشید شاہ اور آئے نبی قمر صاحب کہ آپ اس پہ سائن کر دیں. میں نے ہنس رہا تھا, میں نے کہا صرف اس پہ سائن کر کیا کرو. تو اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا. جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ مجھے نبی قمر صاحب آئے, انہوں نے مبارکباد دیا نا کہ آپ کو مبارک. میں کہ شاید مجھے میں نے مبارک دیا. تو جب میں گیا تو مجھے کہا کہ بس یہ فارم ابھی فل ہو گیا, آپ ڈپٹی اسپیکر کے ہمارے امیدوار ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ جب MNA بنتے ہیں, پھر آپ فیڈرل منسٹر بنتے ہیں, یا پھر آپ اسپیکر بنتے ہیں, ڈپٹی اسپیکر, ڈیفینیٹلی یہ چیزیں خوشی. دیکھیں 342 کا ایوان اس وقت قومی اسمبلی کا, ہر ممبر کی یہ خواہش ہے, کہے گا نہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. 100%. پھر ایک اسپیکر بنتا ہے, ایک ڈپٹی اسپیکر بنتا ہے, کیبنٹ بھی جو ہے وہ خصوصی ہوتی ہے, تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ چیزیں ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی اس پہ قسمت کا بڑا رول ہے, کہ قسمت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ, جیسے آپ دیکھیں نا گیلانی صاحب کی میں مثال دوں, الیکشن کمپین شروع تھی, محترمہ شہید الیکشن کمپین میں تھی, اور ہر کسی کو پتا کہ پیپلز پارٹی شاید جیتے گی اور محترمہ شہید جو ہے وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے گی. کس کو نہیں پتا کہ وہ شہید ہوں گی. میرا سوال بھی یہی تھا کہ اس کے بعد محترمہ کی شہادت ہوئی, اور پھر گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے. اور گیلانی صاحب جو ہے وہ ون ٹائم میں انہوں نے تقریباً 4 سال گزارا, 4 سال پلس, جو کہ محترمہ شہید کے دونوں ٹینور سے بھی زیادہ تھا. تو یہ قسمت ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب, دیکھیں پریزیڈنٹ زاری صاحب پریزیڈنٹ بنے 5 سال کے لیے, اب دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے, تقریباً ان کے 10 سال. گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا, پھر راجہ پرویز صاحب آئے. دیکھیں تو یہ تو چلتا ہے, وہ تو پاکستان میں تو یہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہتی ہے, آپ کو گھر بھی بیچتے ہیں, پھر آپ آتے بھی ہیں چیزیں. صحیح. منور صاحب آپ کے کریئر کی اگر میں بات کروں, آپ ماشاءاللہ آپ کو میں نے آرگیومنٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے کورٹ روم کے اندر, بہت اچھے آرگیومنٹس ہوتے ہیں, آپ جج بھی رہے ہیں. یہ کمبینیشن کے ساتھ سیاست میں آپ کیسے آئے؟ میری سٹوری ملتی جلتی ہے کنڈی صاحب کے ساتھ. میرے بزرگ جو ہیں وہ کافی عرصے سے اپنے ضلع کی سیاست میں ایک بڑے ایک نمایاں کردار ادا کرتے آئے ہیں. میرے والد صاحب بھی سیاست سے وابستہ تھے, ضلع کونسل کے چیئرمین تھے. میرے ایک انکل ہیں 3-4 دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی منتخب ہوئے. میرے فادر ان لا جو ہیں وہ MNA تھے. اور یوں جو ہے اگر آپ بنو ضلع کا گزٹیئر پڑھیں جو انگریز کے زمانے میں لکھا گیا ہے, تو اس میں جو ہماری فیملی ہے اس کے اوپر ایک مکمل چیپٹر ہے, ایک بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارا ضلع جو ہے یہ گوند میں ڈیوائڈ رہا ہے, 2 پولیٹیکل ڈویژن, ایک تور گوند ایک اسپن گوند. تو جو اسپن گوند تھا وہ ہمارے خاندان اس کو ہیڈ کرتا تھا. تو پھر بہت بڑا ٹرائب ہے میرا. اور یہ جو ابھی PTI میں نے 2018 میں PTI سے ٹکٹ مانگا تھا, جو پریز خٹک صاحب نے ان کے سیف اللہ کے ساتھ مراسم تھے, تو انہوں نے ان کی مرضی کے امیدوار کو دے دیا. تو یہ 9 مئی کے بعد آپ باقی تو 18 میں آپ کا ذہن بن گیا تھا پولیٹکس میں آنے کا؟ میرا 2013 سے بنا ہوا تھا. اچھا صحیح. اور PTI کے ساتھ ہی نہیں, 2017 میں PTI جوائن کی. صحیح. 2018 میں جو ہے وہ PTI نے جب ٹکٹس انوائٹ کیے
تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو بھی اپلائی کرے گا وہ ساتھ میں ایک ایفیڈیوٹ بھی دے گا، قسم اٹھانا ہے کہ جی میں اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا پھر بھی میں پارٹی کو سپورٹ کروں گا. صحیح. تو میں نے اس کی لاج رکھی اور میں نے پھر اسی حلف نامے کی دینے کی وجہ سے جب انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تو جن امیدواروں کو دیا ان کو میں نے سپورٹ کیا 2018 میں. صحیح. پھر تو ان کی آپ کا مطلب وکالت میں دل نہیں لگ رہا تھا، چیمبر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیا ریزن تھا؟ یہ جو وکالت ہے نا، آپ خود بھی وکیل ہے، تو وکالت اور سیاست اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ آدھی چیز تو وکالت میں بھی سیاست ہی ہے، اور سیاست جو ہے اس کے لیے اگر آپ وکیل ہیں تو یہ آپ کو بڑی ہی ہائی پریویلیج پوزیشن پہ لاتی ہے، کیونکہ پارلیمان کے اندر آپ نے قوانین بنانے ہیں، انسانی حقوق پہ بات کرنی ہے، انصاف پہ کرنی ہے، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ پہ بات کرنی ہے. تو آپ کا پیشہ جو ہے وہ آپ کو نہ کہ صرف بولنے کی صلاحیت دیتا ہے بلکہ بیسیکلی اس ایوان کا بڑا ہی ایک ویلیویبل ایسٹ بناتا ہے. بہت سارے وکیل ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے پارلیمان میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام پارلیمانوں میں. صحیح. ناظرین، ہمارے گیسٹ کے ساتھ بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، عید بھی ہے، بڑا لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارا عید ایڈیشن شو جاری ہے. اب ہم سوالات مزید آگے بڑھائیں گے. کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کنڈی صاحب 20 سال پہلے کی سیاست اور آج کی سیاست میں کتنا فرق نظر آتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اب وہ مروت، وہ جو روایات تھیں، جو نارمز تھے وہ بدل گئے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال کی پالیٹکس اور آج کی پالیٹکس میں بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیں، آپ 20 سال سے پہلے کی پالیٹکس میں لے چلے جائیں، دیکھیں اس وقت جو پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، اس وقت بھی بڑی ایک ایکسٹریم تھی. اور میں جب ان کی پارٹی کی حکومت تھی، جب میں ٹی وی پروگرام ہم جاتے تھے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں اب یہ چیزیں ہو گئی تھی کہ ہم ایک اس حد تک آ گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے بیٹھ کے چائے پی سکتے تھے، دوسرے کی غمی خوشی میں جا سکتے تھے. وہ ہے تو اب جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے تو کہا کہ جی یہ مروت صاحب کی تصویر اگر کنڈلی صاحب کے ساتھ چائے پیتے ہوگی تو ان کا جو ہے نا ان کی جو ہے ٹرولنگ شروع ہو ایسی گئی. ٹرولنگ جیسی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بندہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں گیا، تعلق ہوتے ہیں، تو میں پشاور گیا، کسی کی جو ہے وہ والدہ فوت ہوئی تو میں اس کی دعا کے لیے گیا. والدہ تھی اساس سے، مجھے بھی کنفرم نہیں، ایک عہدے پہ تھا، میں اپوزیشن میں تھا، وہ حکومت میں تھے. صحیح. تو وہ جیسے ہوتا ہے آفیشیل ہو، جب میں دعا مانگتا ہوں، ان کی آفیشیل میڈیا ٹیم آ گئی، تصویریں ٹھک 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 اور چیزیں اور کیمرہ اور ویڈیو سب کچھ ٹھیک ہے. جب وہ ہو گیا تو اس نے، ہم چائے پی رہے تھے، اس نے 2 منٹ بعد ان کو بولا، اس نے کہا یہ ریلیز نہیں کرنی. مجھے کہتا آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی کا. میں کہا حق تو یہ ہے کہ میں ڈروں کہ میں حکومت کے پاس آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں تک مطلب ہے کہ وہ ہمارا بڑا اچھا دوست بھی تھا. دیکھیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے دوست ہیں مختلف جو ہے وہ مختلف پارٹیوں میں.